رمضان بھی حضور کے صدقے ملا، قرآن بھی حضور کے صدقے ملا، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ حضور کے صدقے ہی ملے گا۔ وہ رمضان ہو یا شوال ہو، محرم ہو یا سفر ہو، بس ہم نے تو ایک ہی سبق پڑھا ہے، انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا۔ تو ناموس رسالت کی بات ہے، اور ہمارے بڑے بڑے زعماء یہ آیت پڑھتے ہیں کہ باغی ہو جائے تو اس کو کاٹو، اس کو پکڑو، اس کو مارو، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن حضرت مسئلہ یہ ہے کہ وہ شروع ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین ہوئی، وہ مردود لعنتی ابھی تک زندہ ہے، ہم تو حیران ہیں کہ کوئی مسلمان اس تک ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے۔ اس کا کام تو ایک ہی ہے، بس وہ حضرت عبداللہ بن انیس والا کام ہے، خالد بن سفیان حذلی کو جیسے آپ نے مارا، بس اس کا کام ہے دھرتی کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ پھر اگلی بات ہم بتائیں گے کہ جناب حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بات کیسے کرنی ہے۔ اب ہم روزانہ اس خنزیر کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے کہ جناب وہ آئے روز حضور کی گستاخی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہے کہ یار کلمہ تم پڑھتے ہو، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، اور جناب صوم سے بھی ہو، صلات سے بھی ہو، سارا کچھ ہو، بتاؤ یہ کہ تمہارے اندر حضور کی غیرت کتنی موجود ہے؟ کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، وہ جسے بیٹھ کر غزنوی سے جناب بڑی تکلیف ہو رہی تھی، آج اس سے پوچھا جائے نا کہ قبلہ آپ تو وزیر خارجہ ہیں اس ملک کے، آپ نے کیا کیا ہے ناموس رسالت کے لیے؟ آپ بات کرتے تھے کہ محمود غزنوی جناب ڈاکو ہے، تم تو بیان بھی نہیں دے سکے، منہ بھی نہیں کھول سکے کہ حضور کی ناموس رسالت اتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ اگر وہ پاکستان کے کسی روڈ پر رہتا ہوتا تو پھر ابھی تک وہ زندہ تو نہ رہتا، یہ تو بات ہے۔ اس کا تو ایک ہی علاج ہے، وہ جس ملک کا باسی ہے ہم اس ملک کا نام بھی نہیں لیتے، ان سے ہمارا ذمہ دار، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا آرمی چیف اپنا پورا جنگی لباس پہنا کر اس کو بلا لے، اسے کہو بھئی ہم نے بڑی برداشت کی ہے، لیکن مسئلہ حضور کی عزت کا ہے، اگر تم نے اس کو سزا نہ دی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی سی بات ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ کائنات کا حساس ترین مسئلہ ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس ہی تو مومن کے لیے سب سے عزیز تر جاں ہے، لیکن حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اندر تو ہم ہیں، موجود ہیں نا، الحمدللہ حضور کے غلام پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ اب کسی کتے کمینے کی اتنی جرت نہیں پڑتی کہ وہ امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے، ایسا بند باندھ کے گئے ہیں امیر المجاہدین کہ اب قیامت تک ادھر جاتے ہوئے 1000 نہیں کروڑ باری بلکہ اس کی نسلیں بھی کانپے گی کہ نہیں یہ بارگاہ رسالت ہے، ادھر نہیں جانا۔ یہی تو ہم ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، یہی تو ہم بات کرتے تھے کہ ممتاز قادری تختہ دار کے لیے نہیں ہے، ممتاز قادری تو پھولوں کے ہار کے لیے ہے۔ اگر تم نے اسے تختہ دار پر نہ لٹکایا ہوتا تو اس کی گولیوں کی جو تڑتڑاہٹ تھی وہ آج اس خنزیر کے گھر کے قریب کہیں گونج رہی ہوتی، اور اسے پتا ہوتا کہ یار محمد عربی کے غلام ہیں اور وہ آزاد پھر رہے ہیں، وہ کبھی بھی کسی جناب طور میرے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن تم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے ممتاز قادری کے گلے میں جناب پھندا ڈالا اور جناب ان کو راضی کیا۔ واللہ ورسولہ حق و یردوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اور اللہ کا حق کیا ہے اور اس کے حبیب کا حق کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، میرے حبیب جہاں یہ ملیں ان کو مار دیا جائے، ان کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کے گستاخ ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ یہ صاحبزادہ رمضان شریف ہے، اور لوگ کہیں گے جی رمضان، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان الحذلی کو مارنے کے لیے بھیجا، خود روانہ کیا حضور نے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا جب تو اس کو سامنے دیکھے گا نا تو تیرے جسم پر کپ کپی داری ہوگی، ایسے کر۔ حضرت عبداللہ بن انیس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں جب میں سامنے جناب مکے کی پہاڑیوں میں پہنچا نا جہاں خالد بن سفیان الحذلی رہتا تھا، اس وادی کے قریب پہنچا نا تو کہہ رہے کہ عصر کے بھی جانے کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے عصر بھی جا رہی ہے، ادھر سے حضور کے سامنے دشمن بھی ہے۔ انہوں نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو کہا میں نے چلتے چلتے جس جانب چل رہا تھا نا اسی جانب نیت باندھ دی نماز کی، کعبہ عشق تو میں تیرے 400۔ حضرت امام بخاری پورا باب لے کر آئے ہیں بخاری شریف میں کہ جناب چلتے ہوئے نماز کیسے ہوگی، علی چلتے ہوئے نماز کیسے ہوگی؟ تو فرمایا یہ حضرت جناب عبداللہ بن انیس نے جو پڑھی ہے، چلتے ہوئے نماز پڑھی ہے۔
ویسے تو چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ حضور کے کام گئے ہیں، اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ نمازیں بھی اسی کی، اذانیں بھی اسی کی، روزے بھی اسی کی، صلاتیں بھی اسی کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس کو للکارا واصل جہنم کر کے، جب میں واپس حضور کی بارگاہ میں لوٹا نا تو امام الانبیاء نے فرمایا افلح الوجہ، فرمایا یہ تو کامیاب چہرہ آ رہا ہے، یہ تو۔ اور یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن انیس اس کا سر کاٹ کر ساتھ لے کر آئے۔ راستے میں کتنی وادیاں آئی ہوں گی، کتنے پہاڑ آئے ہوں گے، کتنے جناب دریا آئے ہوں گے، اور کس خوشی سے جھوم کر ایک ہاتھ پہ پکڑا ہوگا، کہا ہوگا تو گلنا کرتا سا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، چل ذرا آج حضور دی بارگاہ وچ ہے جی۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضور کی بارگاہ ہے نا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کا ہاتھ پکڑا، حضور نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عبداللہ بن انیس کو اپنے کاشانہ اقدس میں حضور اندر لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن انیس باہر آئے نا تو حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس حضور کا عصا تھا، تو صحابہ نے کہا ذرا ہمیں دکھائے تو صحیح یہ کون سا ہے، کہا نہیں دکھانا نہیں ہے، یہ مجھے آقا و مولا نے دیا ہے، آج انعام ملا ہے۔ انہوں نے کہا انعام کیا ملا ہے، کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کیا ہے، کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن انیس قیامت والے دن کسی کے پاس سہارا نہیں ہوگا چلنے کا، یہ تیرے پاس ہے، تو نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، قیامت والے دن اس کی ٹیک پر تو نے جنت میں جانا ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ۔ یہ بھی کسی نے دسیا ہوتا نا کہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن حضور دی عزت ہوتے کوئی کام کر کے آوے تو اس نو اے انعام ملتا کہ اس ٹیک ہوتے ہو جنت چلا جائے گا۔ قیامت والے دن کسی کو کوئی سہارا نہیں ہوئے گا ظاہری طور پہ۔ حضرت عبداللہ بن انیس اس نو ٹیک دے یا جنت جا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس نے اپنے رسانوں اے وصیت کی تھی، فرمایا جدوں میں دنیا جاواں نا تے میرے کفن وچ ہور کوئی شے نہیں رکھنی ہے، عصا رکھنا، اے عصا لے کے جاواں گا قیامت والے دن۔ سارے کو اپنے اپنی شے ہوں گی۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، ہے جی، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، ہے جی۔ پھر جس کو جناب قیامت والے دن بھاویں تانبے دی زمین ہونی ہے جی، بھاویں جناب ایتھے جناب سوا نیزے تے سورج ہونا، لیکن حضرت عبداللہ بن انیس کو تو پھر حضور دا عصا ہونا نا۔ اور جدو یہ منظر بنے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن انیس بھی چھوڑیں تو پھر جناب ممتاز قادری ورگے فقیر تے جناب غازی الدین ورگے فقیر، اسی تو بڑے گناہگار ہیں نا، اسی بھی کہوں گے جناب ذرا سانو بھی تو زیارت کراؤ نا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین دی سربلندی واسطے جنہاں ہتھیاراں دے نال جنگ کی تھی، قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڈے اتنے رکھ کے آن گے، کر کے اس طرح کر اس طرح جنہاں ہتھیاراں نال۔ نہیں سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن انیس کو وہ خنجر ہوئے گا، حضرت جناب محمد بن مسلمہ کو تلوار ہوئے گی، ہے جی، حضرت مولا کائنات کو جناب وہ ذوالفقار ہوئے گی۔ اس طرح چلدیاں حضرت غازی الدین کو خنجر ہوئے گا، ممتاز قادری کو ایس ایم جی یا جناب G3 ہوئے گی، جڑی وہ جناب کلاشن ہوئے گی، وہ این کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہوں گے، این کر کے برہنہ کر کے، انہوں نے نیام نہیں ہوئے گا، این کر کے برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہوں گے۔ میرے آقا مولا نے جڑا اگا فرمایا نا وہ سنن والی، فرمایا جدو آن گے نا جناب قیامت والے دن میدان محشر وچ، تو فرمایا اولو العزم انبیاء کھڑے ہون گے، تو وہ کہہ دیں گے جناب انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ کہن کے جناب تہاڑیاں بڑیاں شانان، لیکن آ ویکھو اسی حضور دے دین دا کم کر کے آ رہے ہیں ہتھیاراں نال۔ کیا کہ جدو اولو العزم انبیاء نو کہن کے رستہ دے دیو سانو، تے او بھی رستہ دے دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ حضور دی بارگاہ وچ تسی بھی جاؤ۔ اے اس شان نال آنا۔ اقبال کہتے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نو حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحے ہر سانس نال حضور دی عزت واسطے تیار رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ہوتے زندگی عطا فرمائے، اور اسی ہوتے خاتمہ عطا فرمائے۔